ہاں جی، انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو برادران اسلام، آپ کی میزبان رسیفک مردافر خوش آمدید کہتی ہوں. اور جی وقفے کے دوران جو ہے میرے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں مزید، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا جی، اس وقت ہمارے پاس آ گئے جی پیزا میکس کے واؤچرز، جو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسپانسرز میں مختلف اسپانسرز شامل ہیں، ان کے گفٹ ہیمپرز جو کہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جا رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہے کہ جی یہاں سے تحفے تحائف آپ لے جائیں. ساتھ ہی جی پیزا میکس کے یہ ڈسکاؤنٹڈ واؤچرز ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں اپنے مہمانوں کو یہاں اس پلیٹ فارم سے. اس کے علاوہ جی جو ٹرانسمیشن کے ہمارے مختلف اسپانسرز ہیں اس میں جی ہمارے ساتھ شامل ہیں پیوریفائی فلیئر، فورٹائل، ملکہ مسالے، QNN، اینگرو فوڈز، واکیز ہمارے ساتھ ہے جی، مغلیہ نمکو ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ کمانڈر سٹی، سیلانی فوڈز، روح افزا، ہمدرد، پیزا میکس، فورمی باڈی سپرے. اور جہاں روح افزا کی بات آتی ہے تو روح افزا نیشن کا ایک بہت ہی بہترین قدرتی اجزاء سے بنا مشروب ہے جو کہ 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہے جی، 110 سال ہو گئے ہیں. 110 سال سے آپ کو پیش کر رہا ہے بڑا ہی بہترین مشروب روح افزا. ساتھ جی ہم بات کر رہے تھے پہلے عشرے کے حوالے سے اور قصص الانبیاء کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن میرے مہمان بھی یہاں مجھے جوائن کر رہے ہیں. اچھا، اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں مزید بھی لوگ، تو اس میں جی عالمہ سائرہ عابدی ہمارے ساتھ موجود ہے، ریسرچ اسکالر ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی وسیم بندگی صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی، اور محمد امان خان صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے آج مختلف موضوعات کے حوالے سے، اور ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں محمد امان خان صاحب. ایک تو یہ کہ جیسے کہ بھی ہم نے بات کی معذور افراد کے حوالے سے جو کام آپ کر رہے ہیں، قرآنی اوراق پہ جو آپ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ایک پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، اور بارش کے پانی کو اس حوالے سے ہمارے زیادہ ہم بار بار ہم سنتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہر ڈیم میں بہت زیادہ جی پانی کا لیول بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو پاتی اس طرح سے، اور کراچی میں پانی کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو رپورٹس اور جو ڈفرینٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہمیں بتاتی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ پانی کی مزید شارٹیج کا خدشہ ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کوئی حل ہے؟ کس طرح سے ہم کس طریقے سے بارش کے پانی کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جی ہم سال سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں رین ہارویسٹنگ کا سسٹم نا جی. اچھے جس جگہ ہم رہ رہے ہیں شہر کراچی میں کنکریٹ کا جنگل بن گیا ہے، گھر بھی کنکریٹ کے ہیں، روڈ وغیرہ کنکریٹ کے ہیں، اور پانی جو ہے جذب نہیں ہو سکتا زمین کے اندر. ہم نے ایکو سسٹم کو، جو قدرت کا ایکو سسٹم ہے، اس کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو بارش تقریباً سمجھ لیں کہ 6 تربیلا ڈیم کے برابر شہر کراچی میں بارش ہوتی ہے، اور بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن ہم نے ناقلی کی وجہ سے اپنی اس کو زحمت کیا ہوا ہے، اور وہ تباہی مچاتی ہوئی چلی جاتی ہے. ہم عمومی طور پر ڈرائیو ویلز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ویلز پہ کام کرتے ہیں. ہم ڈائیورٹ کر دیتے ہیں بارش کے پانی کو ویلز کے اندر. جب پانی ویلز میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جانے سے ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنل لیئرز ہوتی ہیں زمین کی نا جی، جہاں سینڈ ہوتی ہے، سراؤنڈنگ کی تقریباً 5 کلومیٹر تک کو ایک ویل وہ پانی کو بہت اسپیڈ کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور سراؤنڈنگ کا علاقے کا جو ہے نا واٹر لیول اپ ہو جاتا ہے. اور شہر میں مختلف جگہوں پر ہم نے ویلز میں کنیکٹیوٹی کی بھی اس چیز کی. اور ایک ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی تقریباً 2 سال پہلے ہم نے کیا تھا اس پہ کام، 30 فٹ ڈایا کا، چوڑائی 30 فٹ ہے، 60 فٹ ڈیپ پیگ، اور سائڈ بور 8 فٹ ہیں اس ویل کے نا. تو تقریباً 30 لاکھ گیلن پانی اس میں ایک اسپیل کے اندر ہم سیو کر لیتے ہیں، جس سے سراؤنڈنگ کی تقریباً 2 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے بور سارے سال کے لیے 1 سال کے لیے ریچارج ہو جاتے ہیں اس پر نا جی. اور یہ ایسا سسٹم ہے جس کے تحت بغیر لائن کے پانی آپ کے گھر تک بہت بآسانی پہنچ جاتا ہے، اور آپ اپنے بور کی موٹر کو چلاتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے بھی ہم بغیر جھیل بننے کے شہر کراچی میں نہ جھیل بنا سکتے ہیں ہم کوئی بڑی، نہ ڈیم بنا سکتے ہیں. صرف اس کو انڈر واٹر جو ہے نا واٹر کو اپنا ویلز کے اندر ڈائیورٹ کر ایک انٹرنل طور پر جو ہے نا ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. شہر کراچی کا دن بدن
واٹر لیول ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے جی. اور یہ دعوت دے رہے ہیں ارتھ کوئکس کو, کیونکہ خدا نہ خاصہ زمین میں اگر پانی نہیں ہوتا تو ارتھ کوئک بہت زیادہ ڈینجرس پوزیشن کریٹ کر جاتا ہے اس حوالے سے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں زندگی گزارنا اور جینا اتنا مشکل ہو گئی, مہنگائی اور 10,000 مسئلے مسائل ہیں, وہیں پہ کسی شخص کے لیے مرنا بھی ہے, غریب انسان کے لیے خاص طور پہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور قبرستان کے حوالے سے بھی اور قبر کے حوالے سے اور وہاں پہ ہر جو ایک صحیح قسم کی فیسلٹی ہے اس حوالے سے بھی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. غریب عوام کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اس حوالے سے بھی لوگ بہت پریشان ہیں. تو آپ اس بارے میں بھی کچھ اقدامات کر رہے ہیں, کیا کیا ہے آپ نے اس کے لیے؟ جی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. جو بھی غریب غربا جس کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, ہم کسی کو انفارم کیے بغیر ان کی تدفین وغیرہ خود اپنے ذاتی پیسوں سے کرواتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں قبرستان میں, بالفرض بعض اوقات سیوریج کا پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو ہم نے کام کیا 18 سال کے بعد شہر کراچی کا, ہم نے ریٹ فکس کروائے ہیں شہر کراچی میں. کے ایم سی سے ریلیٹڈ جتنے بھی قبرستان ہیں ان کے ریٹس ہم نے 18 سال کے ریوائز ہوئے ہیں. جو بڑی قبر ہے اس کے 9,000 روپے اور پکی قبر کے, اور جو چھوٹی قبر بچوں کی ہوتی ہے اس کے 6,000 روپے. اور ابھی تقریباً 30-35 سال سے کٹی پہاڑی بہت فیمس جگہ ہے, وہ UC 19 اور 20 کا ایک مشترکہ قبرستان ہے. پہاڑوں سے پانی آتا تھا اور قبروں کو بہا کے لے کے چلا جاتا تھا. یہ بہت بڑا ایک المیہ تھا. اس پر الحمدللہ ہم نے کام کیا 2 سال پہلے, اور رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے سیو ان تک جتنی بھی قبریں تھیں ان کو نہ صرف سیو کیا بلکہ ہم نے ان کی کوانٹٹی بھی جو ایریا ہے اس کو بڑھا دیا, کیونکہ پانی کی کٹاؤ کی وجہ سے جو ایریا ڈسٹرب ہوا تھا اس کو بھی ہم نے فل کر دیا, اور ایک پراپر نالا جو ہے نا ہم نے وہاں سے نکال دیا. جی صحیح. اچھا ایک چیز اور بھی ہے امان صاحب, آپ ظاہر سی بات ہے بیت المال ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, تو اس کے حوالے سے پروجیکٹس جو آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو معلومات دیتے ہیں. اچھا میڈم, بیت المال کا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا کوآرڈینیٹر ہوں میں. اس میں مختلف نوعیت کے کام ہیں. سب سے زیادہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ کینسر پر کام ہو رہا ہے, کیونکہ کینسر سے ریلیٹڈ جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے میں ان کی قیمتیں ہوتی ہیں, بہت مہنگی ہے اس کی ٹریٹمنٹ. تو بہت ایزی ایکسس میں مختلف ہاسپٹلس ہیں کراچی شہر کے جہاں سے سمری وغیرہ بن کر آتی ہے, اور پھر اس پر عمل درآمد کرتا ہے بیت المال, اور پیسے جو بھی اس کے اماؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہاسپٹلس وغیرہ میں چلا جاتا ہے اس کا بل, اور اس طرح ٹریٹمنٹس ہو جاتی ہے. اور بیت المال معذور لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے. معذوروں کے لیے ایک فرینڈلی کے نام سے ان کا ہے, تا حیات ان کو ملتے رہتے ہیں پیسے اس سے نا, ویل چیئرس مل جاتی ہیں, اور دوسرے جو بھی آلات ہیں, ایئر رنگس وغیرہ ہیں, یہ مل جاتے ہیں. اور بیت المال اسٹوڈنٹ سے بڑا کام کر رہا ہے. 14 یونیورسٹیز ہمارے پاس ہیں شہر کراچی, اپنا پورے سندھ کے اندر 14 یونیورسٹیز کی فیسز وغیرہ بیت المال کے توسط سے جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہیں. اور میں آپ کی ایک نالج میں اضافہ کر دوں, بیت المال بیسیکلی کوئی نہ زکوٰۃ ہے نہ کوئی فطرہ ہے, اس نوعیت کے کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک مختص کیا ہوا فنڈ ہوتا ہے. جو بھی پریشان حال لوگ ہوتے ہیں اور غریب غربا, ان لوگوں کے لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. بہت زبردست محمد امان صاحب, بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عالمہ سائرہ عابدی بھی موجود ہیں. پہلے اشرے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس سے پہلے بریک میں مفتی وسیم صادق بندگی صاحب اور میں چاہوں گی تھوڑے سے اشرہ رحمت پہ آپ بات کر لیں, پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. جی پروردگار عالم اس اشرے کو جو اشرہ رحمت کہتا ہے, کیا فرما رہا ہے کہ بندے کو اپنی رحمت سے پاک و پاکیزہ, جیسے کہ یہ حدیث میں اکثر آیا ہے کہ پہلے تو رمضان کے معنی ہمیں جاننے, رمضان لفظ کہاں سے آغاز ہوا, کہاں سے ڈرائیو ہوا. رمضان کا ورڈ جو ہے رمز سے ڈرائیو ہوا ہے. بالکل. اور رمز کے معنی ہے سورج کی وہ کرن جو زمین پہ پڑے, یعنی ارض رمز پہ پڑے اور اسے پاک و پاکیزہ کر دے. یعنی پروردگار عالم اپنے بندہ خاص پہ, جس کو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہے, اس کو رحمت عطا کرنے سے پہلے پاک و پاکیزہ کر رہا ہے. کتنا بڑا مقام ہے. یعنی کہ انسان جو کہ ایک ادنا سا ہے, مٹی سے بنا ہوا خاک ہے, لیکن پروردگار عالم اشرف المخلوقات کے سانچے میں دکھانے سے پہلے اس کو پاک و پاکیزہ کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر اس رمضان کے لیے کہا جاتا ہے
کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندہ ایک عام طریقے سے نہیں بلکہ 3 کیٹیگری دے دی. جس طرح 3 کیٹیگری دے دی بندے کے روزے کی، اس طرح اس کو اجر ثواب، اس کی رحمت برسنے کی بھی 3 کیٹیگری بتا دی. کہا عام بندہ یعنی کہ عام انسان جس طرح روزہ رکھتا ہے وہ جسم کا روزہ ہوتا ہے. آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، خالصاً آپ نے سوچا کہ یہی روزہ ہے، نہیں. کہا کہ ایک اسٹیپ یہ کہ ٹھیک ہے آپ کا روزہ جو نماز فجر سے لے کر مغرب تک چل رہا ہے یہ ایک سمپل روزہ، یہ پہلا اسٹیپ. دوسرا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ محرمات الہی سے انسان کو اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے. بہت خوبصورت بات. بالکل صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، یعنی کہ جسم کے غذا سے یعنی غذاؤں سے اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے اعضاء کو، آنکھ ناک کان ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے. بے شک. تیسرا روزہ کون سا ہے؟ وہ ہے باطنی روزہ. آپ نے ظاہراً تو روزہ رکھ لیا لیکن آپ اپنے دل سے ہر چیز ہر برائی سے اپنے آپ کو تقوی کے سانچے میں ڈالیں تو جا کے ایک بندہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت کو فیض کو کسب کرنے کا جو ہے اختیار رکھتا ہے، یا کہوں کہ ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اتنا حسین کہ کسی نے شاعر نے بڑا خوبصورتی سے کہا ہے کہ پانی غذا نہ چھوڑو، کیا یہ ہے ظاہری روزہ؟ رحمت برس رہی ہے، رمضان آ گیا، اس ماہ میں مکمل قرآن آ گیا اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ایک آیت، جیسے کہ ابھی آپ نے ڈسکرپشن میں بولا کہ ایک آیت انسان پڑھتا ہے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. ان ایاموں کو کہا گیا کہ یہ وہ شہر اللہ ہے رمضان جو تمام شہروں میں افضل ہے اور اس کی راتیں تمام راتوں میں افضل، اس کی دن تمام دنوں میں افضل اور اس کی ساعتیں تمام ساعتوں میں افضل. تو اگر اپنے آپ کو پروردگار عالم کی رحمت کے لیے قابل بنانا ہے تو اس مہینے میں اپنے آپ کو اپنے باطنی طہارت کو جو ہے اتنا بلند کر دینا ہے کہ یہ وہ مہینہ جو حضوری کا مہینہ ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ اس مہینے کی 2 فضیلت ایسی ہے کہ بندہ جب افطار کے لیے بیٹھے 2 طریقے سے پروردگار عالم سے ملاقات کرے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک اپنی دعاؤں کو مستجاب کراتے وقت. بہت خوبصورت بات. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں چاہتی نہیں ہوں کہ آپ کو بیچ میں ٹوکوں یا روکوں. بہت خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ہی پیارے طریقے سے آپ روشنی ڈال رہے ہیں سارے معاملے پہ، لیکن وقفے کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. آپ کی اجازت سے عالمہ سائرہ عابدی صاحبہ میں ایک وقفے کی طرف بڑھوں گی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.